بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 3-4 باتیں ہیں۔ ایک تو بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے خاور مانیکا کا جو انٹرویو جیو ٹی وی پہ چلا ہے اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس پر ضرور کامنٹ کروں گا کہ یہ اگر ہم رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے تو یہ کون ہے، کس نے یہ سب کچھ کیا۔ سوشل میڈیا پر شاہ زیب خانزادہ کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ شاہ زیب خانزادہ فرنٹ پہ ایک فیس ہے اور بالکل ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ انکار کر سکتے تھے، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ سکتا تھا جاب چھوٹنے کی صورت میں یا کچھ اور، لیکن بہرحال وہ ان کے پاس ایک آپشن ضرور تھی۔ تو پھر رسپانسبل کون ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جو سائفر ٹرائل ہے جیل میں جو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، کیا وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اور بڑے زبردست آج آرگومنٹس دلائل دیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ میں بتاؤں گا کہ کیا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، حکومت نے کیا موقف اختیار کیا، ججز کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، اور دوسرا بڑا رش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج۔ وہ جو نئے وزیر اعظم ہیں جو دلہا بننے آئے ہیں چوتھی دفعہ، جناب میاں نواز شریف صاحب، ان کی آمد ہے، اور ورکر سے زیادہ، ورکر تو خیر ہے ہی نہیں، وہ جو لوگ مفاد کی پرست ان کے ساتھ جو ہیں، ان سے پولیس والے ان سے 4 گنا زیادہ ہیں، وکیل بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں ان کے خاص، تو وہ ایک بڑا پتھیٹک سا سین ہے۔ لیکن بہرحال وہ آج شاید بری ہو جائیں آج، کیونکہ نیب نے تو جواب یہی تیار کیا کہ جناب میاں صاحب تو ہمیں بالکل نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ آج شاید وزیر اعظم کے ان کے بننے کے راستے میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہے، ان کی جو نااہلی ہے سزا کے نتیجے میں، ایونس فیل، اور وہ دوسرا جو العزیزیہ ریفرنس کیس ہے، تو وہ فارغ ہو جائے گا آج، بظاہر آج نہیں تو اگلی کسی پیشی پر فارغ ہو جائے گا۔ اب ذرا پہلے جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو انٹرویو ہوا ہے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پستی آپ دکھا نہیں سکتے، اس سے زیادہ گھٹیا پن آپ کر نہیں سکتے۔ ہر گھر میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ہم نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ شاہ زیب خانزادہ کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو انٹرویو کیا انہوں نے، اس میں میں نے جب دیکھا شاہ زیب کو تو وہ کسی جگہ پر مجھے سٹرگل کرتا ہوا نظر آیا، کسی جگہ پر وہ ذرا پرائیڈ لیتا ہوا نظر آیا، لیکن بہرحال یہ انٹرویو کرنے کا فیصلہ شاہ زیب کا تو تھا ہی نہیں۔ شاہ زیب کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ خاور مانیکا صاحب تک پہنچ سکتا، اور پھر شاہ زیب کی کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ اس انٹرویو کو وہ چلا سکتا، خود سے کر سکتا۔ یہ 2-3 لوگ ہیں اس میں، اظہر عباس صاحب جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جیو ٹی وی کے، پھر میر ابراہیم صاحب جو جیو ٹی وی کو دیکھتے ہیں، جو مالک ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ میر شکیل الرحمان صاحب آج کل جیو کے معاملات میں اتنے زیادہ ان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے جس میں انٹرویو خاور مانیکا کا بشریٰ بی بی کے حوالے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی اس کا علم ضرور ہوگا۔ تو اگر ہم چین آف کمانڈ کو دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ میر ابراہیم اور اظہر عباس کا ڈیسیژن ہے کہ آپ نے یہ انٹرویو دکھانا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے بڑے امیج بنے ہوئے ہیں۔ اظہر عباس صاحب بڑا ان کا ایک امیج ہے، بڑا پاکستان کی جو میڈیا کے، خاص طور پر جو میڈیا کے آفیسز میں بہت سارے نیوز ڈائریکٹرز ہیں، بہت سارے کنٹرولر نیوز ہیں، کیونکہ جیو پہلا چینل تھا تو وہیں پر وہ بڑے سینئر ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کو نوکریاں دی گئیں، ملی نوکریاں، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اظہر عباس صاحب کو بڑا اپنا گرو مانتے ہیں۔ میں نے جب انہوں نے جو ایک نیوز ڈائریکٹرز کی جو تنظیم بنائی تھی، جب میں نے اس کے ابتدائی سیشنز میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو کنڈکٹ تھا بہت بائسڈ کنڈکٹ تھا۔ پھر ایشوز کے حوالے سے بھی ایک ہمارے دوست ہیں حافظ طارق صاحب، وہ بھی نیوز ڈائریکٹر ہیں اور ایک چینل کے، وہ بھی اظہر عباس صاحب کے ساتھ، پھر کچھ اور بھی انجمن ستائش بامی ہیں جس میں بہت سارے جو چینلز کے جو ٹاک شوز بھی کرتے ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں، تو وہ سارے مل کے انہوں نے پی بی اے کی پروٹیکشن، یعنی یہ جو تنظیم نیوز ڈائریکٹرز کی بنی تھی، ایمنڈا یا ایمنڈ کیا نام ہے اس کا،
تو وہ اس تنظیم یہ بیسیکلی بی ٹیم بن گئی پی بی اے کی، یعنی جو اب کہیں گے جیو والے تو اظہر عباس صاحب وہی اسی طرف اس کو لگا لیں گے. تو بنیادی طور پر جو یہ رسپانسبلٹی ہے یہ اظہر عباس اور میر ابراہیم کی ہے. اگر وہ اس کی اپروول، بلکہ سب کچھ مینیج ہی انہوں نے کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کیا، نگران حکومت ہے، نون لیگ ہے یا کوئی اور جو طاقت ہے، انہوں نے یہ ان کے ساتھ یہ مینیج کیا ہوگا. تو شاہ زیب خانزادہ انکار کر سکتے تھے، اپنی عزت بچا سکتے تھے، کسی اور کو دے دیتے یہ انٹرویو، کہتے میں نے نہیں کرنا یہ انٹرویو. میں کریڈٹ دیتا ہوں، حامد میر بھی تو ہے وہاں پر اس چینل میں، آئی ایم شیور کہ اس کو کسی نے اس لیے نہیں کہا ہوگا کہ اس کو، مجھے پتہ ہے کہ وہ حامد میر اس کو ریفیوز کر دے گا. ہی وونٹ ڈو دیٹ، ہی ول ناٹ ڈو دیٹ. لیکن بہرحال جیو ٹی وی کے بھی کریڈٹ میں کوئی اچھائی نہیں آئی، اپنا امیج انہوں نے برباد کیا. لوگوں کے سامنے ہر بندہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، پیسے کی خاطر یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بیچ سکتے ہیں. ویری سیڈ. میں مطلب اس سے زیادہ پستی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ میں اس پر بات نہیں کروں گا. اب آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر. وہاں پر آج کنکلوڈ ہوئے ٹرائل میں جو دلائل تھے، اور وہ دلیل سب سے بڑی جو عمران خان صاحب کے وکیل کے پاس تھی کہ جو نوٹیفیکیشن ہوا جیل ٹرائل کا وہ سیکشن CRPC 352 کے تحت نہیں ہوا، جو جس پر سب چیز فاؤنڈیشن جس پر بنتی ہے. تو آج تک وہ ابھی جو لیگل آرڈر جس طریقے سے آنا چاہیے تھا جج کا، جوڈیشل آرڈر، وہ نہیں آیا. وہ جو طریقہ کار اس آئین میں دیا گیا، اس شک میں دیا گیا CRPC میں، اس کو فالو نہیں کیا گیا. اور کابینہ نے جو منظوری دے کے انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، تو انہوں نے بہت سارے کیس لاز پیش کیے، دنیا کے قوانین پیش کیے، پاکستان میں جو ججمنٹس تھے ان کے حوالے دیے کہ جو کابینہ کا جو فیصلہ ہے وہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا، آگے تو ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے اوپن ٹرائل کی بھی بڑی ڈیفینیشن. تو مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی بھی موجود تھیں اپنے وکیل ملک تیمور کے ہمراہ، اور وہ وہاں سے آئے تھے اڈیالہ جیل سے. شیر افضل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہ اڈیالہ جیل جا رہے تھے وکیلوں کے ایک جھمگٹے میں. تو اب 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ فیصلہ سنایا جائے گا. پہلے شارٹ ججمنٹ آئے گی. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی کہ جو جواب دیا انہوں نے سلمان راجہ صاحب کا کہ اگر کوئی پروسیجرل کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو ٹرائل متاثر نہیں ہونا چاہیے اس سے. ٹرائل تبھی متاثر ہوگا جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. تو جو عمران خان ہیں ان کے اوپر جب الزام لگا تب بھی وہ عدالت میں پیش تھے، جب ان کے خلاف گواہ پیش کیے جا رہے ہیں تب بھی وہ عدالتوں میں ہیں. تو اس لیے کوئی بیسک کوئی بڑی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ اب تو بڑی پریمیسز ہم نے کر دی ہیں تو وہاں پر زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں. تو مجھے جو لگا باڈی لینگویج میں، میں کوئی میریکل کی توقع نہیں کر رہا. اور یہ جو عدالتیں ہیں ابھی تک تو ہر انلیگل کام جو ایڈمنسٹریشن کا ہے اس کو انہوں نے ٹھپا لگا کے ویلیڈیٹ کیا. تو یہ فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی اس سے زیادہ شاید، بہرحال لیٹس سی. نواز شریف صاحب کی آمد ہے، اور بڑا جناب پروٹوکول اور پولیس، بندہ کوئی نہیں ہے، ورکر کوئی نہیں ہے، وہ ڈھونڈنے پڑیں گے، کہیں سے بندے لانے پڑیں گے. تو پولیس بہت ہے، باقی میاں صاحب بھی خرامہ ماشاءاللہ وزن بہت بڑا ہوا ہے ادھر کافیاں اور ڈونٹ کھا کے. تو لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آج عامر فاروق صاحب، کیا ہمیں پتہ ہی ہے وہ کیا کریں گے. جب جج کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ اس نے یہ کرنا ہے تو بس پھر آپ سمجھ لیں. تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.